कफूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा नाशुक्री करते हों या धोखा देते हों तो उनके धोखे और नाशुक्री से बचने के लिए ये आयत करीमा बहुत बेहतरीन कुरानी नुस्खा है और मुजर्रब अमल है। बाज़ औक़ात इंसान किसी के साथ नेकी करता है और वो लोग बाद में धोखा देना शुरू हो जाते हैं। आप किसी को तरक्की देते हैं, रिज़्क़ दिलवाते हैं या उसे कोई ओहदा देते हैं या किसी के साथ नेकी करते हैं तो अक्सर वो आपको नुकसान देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस आयत करीमे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो किस्म के बंदों को नापसंदगी का इजहार किया। एक वो बंदा जो दगाबाज होता है और दूसरा जो नाशुक्रा होता है। दगाबाज और नाशुक्रा ये दो ऐसी खामियां हैं जो जिस आदमी में पाई जाएंगी वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। और आज अगर आप मुआशरे में देखें तो ये ऐब बहुत बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन के अंदर पाए जाते हैं और वो बाकायदा तौर पर जो है दगा भी देते हैं और नाशुक्री भी करते हैं। आप जिसके साथ नेकी करते हैं वो आपको जो है नुकसान पहुंचाता है, जिसको आप किसी मनसब पर लेकर जाते हैं तो वो आपको धोखा देता है। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आम तौर पे हमें मुआशरे में नज़र आती हैं और जो इंसान इस मामले में डसा गया हो या इस तरह तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो तो वो इस आयत करीमा को अपना वजीफ़ा बनाए। अल्लाह ताला उस इंसान को दो किस्म के ये ख़ास शर वाले लोगों से बचा लेगा। अब मर्द और ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा इस परेशानी के अंदर मुब्तला रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना पाक तशरीफ़ लेकर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने रिश्तेदार जो अपना ब्लड रिलेशन जिनके साथ था, ख़ानदान था, बरादरी थी, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के दर पे हो गए। और इसी वजह से आपने मक्का से हिजरत की है कि आपकी फ़ैमिली जो आपका ख़ानदान था वो आपका दुश्मन बन गया। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ बड़ी नेकियां की थी, बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है हर बात में मुआवनत की, झगड़े उनके ख़त्म कराए। बल्कि बैतुल्लाह शरीफ के तामीर में जब आपकी नबूवत के ऐलान से पहले झगड़ा बड़ा खड़ा हो गया, हर तलवार सरदार का जो था हर कबीले का वो तलवार लेकर खड़ा हो गया, उसके मुआवनीन कबाइल के लोग भी कि हम बैतुल्लाह में हजर अस्वद को नस्ब करेंगे। तो इस मसले को हल, कज़िये को हल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फिर उसके बाद जब भी उन पे बुरा वक्त आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें शाना बिशाना उनके मावन बन के खड़े हुए। लेकिन जब नबूवत का ऐलान किया आपने तो उसके बाद सबसे पहले दुश्मन भी आपका चचा बना, आपकी बरादरी बनी। फिर आप मदीना चले गए, मक्का छोड़ गए आप। उन्होंने आपके साथ ताइफ में क्या किया, मक्का में ओजड़ी फेंकी, सारे मसाइल थे। फिर जब मदीना शरीफ आप चले गए 1 साल 2 साल, बदर में आए, पहले आपने उनको शिकस्त दी, फिर उखद में आ गए, फिर उसके बाद जो है खंदक में आ गए। ये आते रहे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उन्हें तबलीग भी करते रहे, जिहाद भी करते रहे। छठे साल आप उम्रे के लिए आए, हिजरत के छठे साल, तो आप को रोक लिया गया हुदैबिया के मकाम पर। उन्होंने कहा नहीं इजाज़त आपको, आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि भाई हम तो आई एहराम बांधे हुए हैं, ये एहराम देखो 1400 सहाबा ने बांधा हुआ है। तो हजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इजाज़त ही नहीं है, आप मक्का में दाखिल ही नहीं हो सकते, आप बिल्कुल नहीं आ सकते मक्का में, आप यहीं से वापस चले जाएं। एग्रीमेंट कर लिया, वो सुलह हुदैबिया मशहूर है। इस साल चले जाएं, अगले साल देखा जाएगा, आप आ जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि चलो इस साल जो है हम वापस चलते हैं, एग्रीमेंट हो गया। तो सहाबा इकराम को कहा एहराम खोल दो। अब सहाबा इकराम एक दूसरे को देख रहे कि भाई मैं एहराम क्यों खोलूँ, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एकदम हुक्म आ गया, वही आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया उम्रा करो, मैंने एहराम खोल लिया तो मैं महरूम हो जाऊंगा। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया या रसूलल्लाह, ये सहाबा एहराम नहीं खोल रहे, आप परेशान हैं, तो आप सबसे पहले एहराम खोलें। आप जब एहराम खोलेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब हुक्म चेंज नहीं होगा, तो वो एहराम खोल देंगे। चूँकि आप अलैहिस्सलाम परेशान थे, अबू बकर, उमर, उस्मान तो नहीं थे उस वक़्त, अली रज़ी अल्लाह, दीगर सहाबा, ये सारे अशरा मुबशरा बैठे हुए हैं, बदरी सहाबा एहराम नहीं खोल रहे। तो उम्मे सलमा औरत के मशवरे पर आप अलैहिस्सलाम ने अमल किया और आपने एहराम जैसे ही खोला
تو ایک دم سارے صحابہ نے احرام کھول لیا، نقل آپ علیہ السلام کی سنت، آپ کی پیروی۔ تو اب آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت عمر بھی بڑے غصے میں، صحابہ بھی، کہ ہم بزدل تو نہیں ہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں آرڈر دیتے تو ہم مکے پہ یلغار کر دیتے اور عمرہ کر کے جاتے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، یہ آیت کریمہ صبر کے بعد، جب آپ پر کوئی بہت زیادہ آپ کو تکلیف دے، آپ کو بہت زیادہ پریشانی دے، آپ علیہ السلام نے صبر کیا۔ آپ کے اپنے لوگوں نے آپ سے دھوکہ کیا، مکے والوں نے، اور آپ کے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ ناشکری کی، ساری چیزیں، دونوں چیزیں سامنے ہیں۔ دغا باز لوگ تھے، آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیکی کی، انہوں نے دھوکہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے احسان کیا، انہوں نے ناشکری کی، احسان فراموشی کی۔ ان دو باتوں کو اللہ نے بیان کر کے آیت اتاری۔ یہ 6 ہجری کو آیت اتری ہے، گویا کہ 6 ہجری کے لیے۔ اس کے بعد 2 سال، صرف 2 سال میں پوری کائیں ہی چینج ہو گئی۔ وہ صحابہ کرام مکے میں فاتح بن کے 8 ہجری کو داخل ہوئے۔ کعبہ اور پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام بیت اللہ پہ آپ علیہ السلام نے ایک امام متعین کیا، اور ابو محذورہ وہاں اذان دینے کے لیے متعین ہوئے۔ عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر بنائے گئے، اور 2 سال میں، اس آیت کے 2 سال کے بعد اللہ رب العزت نے پورا پانسا ہی پلٹ دیا کافروں کا۔ یہ آیت کریمہ ناشکروں کو نشان عبرت بناتی ہے اور دغا بازوں کو نشان عبرت بناتی ہے۔ جیسے مکہ کے دغا باز، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ دینے والے، حضور کے احسانات کو احسان فراموشی کا صلہ دینے والے، وہ آپ علیہ السلام کے سامنے سر نگوں ہوئے۔ اس آیت کریمہ کو اللہ رب العزت نے گویا کہ ان 2 طبقوں کے لیے ایک بہت زیادہ ننگی تلوار بنا دیا ہے۔ یہ پکڑے جائیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے، زندگی میں۔ یہ آیت اللہ نے اتاری جب صحابہ کرام واپس لوٹے اور عمرہ نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، اللہ تعالیٰ دفع کر دے گا آپ کے دشمنوں کو۔ یہاں یدافع میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، چونکہ ہمارے اردو والے دفع کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا، اصل تو یہ عربی کا لفظ ہے۔ اب اللہ بھی کہتا ہے یدافع، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ختم کر دے گا، پست کر دے گا، تمہارے دشمنوں کو مغلوب کر دے گا یا دفع کر دے گا تم سے۔ اور فرمایا کہ خالی یہ کن کو کرے گا اللہ رب العزت تم سے دور؟ فرمایا عن الذین آمنوا، جو تم میں اہل ایمان ہیں، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ یا آمنو سے مراد، جب بھی قرآن پاک میں آمنو کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد اصحاب پیغمبر ہوں گے۔ اہل بیت تو اسی میں آتے ہیں، صحابہ جب آپ بولتے ہیں تو صحابہ اکرام ہوں گے۔ کیوں کہ آیت اتری ان کے لیے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے پر اس لیے فٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے دشمن بھی اسی طرح دفع ہوں گے کہ ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت در حقیقت صحابہ اکرام کے لیے اتاری۔ جو بندہ بھی صحابہ اکرام اہل بیت کے لیے بے ادبی کرے گا، ان کی بھی ناشکری کر کے گستاخی کرے گا، اللہ اس کا بھی یہی انجام کرے گا، اللہ اس کو بھی نشان عبرت بنا دے گا۔ اور جو ان کی غلامی کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھے گا، اللہ اس کی بھی مدد اور معاونت فرمائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تمہارے دشمنوں کو ایمان والوں سے۔ اور فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا۔ صاف بات ہے، اللہ نے کہا میں پسند نہیں کرتا۔ تم چاہے جیسے بڑے مہنگے ترین پرفیوم لگا لو، مزین کپڑے پہن لو، گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، اعلیٰ قصر محل بنا لو، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا کل ہر اس بندے کو، خوان، جو دھوکے باز ہے، کفور، ناشکرا ہے۔ جو دھوکے باز ہے، جو ناشکرا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ جو دنیا میں یہ 2 کام کرے گا، چاہے وہ تہجد گزار بن جائے، چاہے وہ کچھ بھی اپنے اندر جو ہے وہ نعمت پیدا کر لے ظاہری دیکھنے میں، اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ 2 وبال بہت زیادہ ہیں۔ آج ہر بندہ جب کسی کو تھوڑا سا
روزگار دیتا ہے یا اس کے لیے کوئی رزق کاروبار بزنس یا اس کے لیے کوئی ایسی نعمت کا اسے بیرون ملک بلا لیا، اسے تھوڑی سی ترقی دلوا دی، یا کسی انسان کو آپ نے نیکی کی، تو اب یہ مقولہ مشہور ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو، کیونکہ نیکی جس سے آپ کریں گے، آپ سانپ کو دودھ پلا لیں وہ آپ کو ڈسے گا لازمی، سانپ کو آپ دودھ پلا لیں گے وہ پھر بھی آپ کو ڈسے گا، کیونکہ اس کی فطرت ہے ڈسنا۔ اب بندہ جو ہے جس کا خمیر ہوگا، بلڈ میں یہ چیز ہوگی، خاندان ایسا ہوگا، تو آپ اس کے ساتھ جتنی نیکی کریں گے وہ آپ کو ڈسے گا لازم۔ تو اس لیے جب بھی جو انسان اس فطرت کا ہوگا، اب آپ کو پتہ تو نہیں چلتا جب تک آپ اس کے ساتھ وار راہ نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ دو آیتیں ایسی، یہ آیت کریمہ کے دو لفظ ایسے ہیں کہ دو خامیاں والا جب دھوکہ آپ کو دے یا آپ کے ناشکری کرے تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ آپ کو کہیں باس نے یا آفس میں یا کاروبار میں یا آپ کو کسی بھی پارٹی میں یا کسی بھی معاملے میں زندگی کے میاں بیوی کے جو ہے معاملات میں بہن بھائیوں کے اگر اس طرح ناشکری اور دھوکہ بازی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں 170 مرتبہ روز، اور آپ اس کو 40 دن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ دھوکے باز ناشکرا آپ کی آنکھوں کے سامنے نشان عبرت بن جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا۔ آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے دعا کرتے رہیں، 170 مرتبہ روز پڑھنی ہے، 40 دن پورا کرنا ہے، ہر مرد عورت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ پڑھتا رہے گا زیادہ کثرت کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ خود بخود پتنگوں کی طرح گرتے رہیں گے، حاسدین، مخالفین، نقصان دینے والے، دھوکہ دینے والے عیاں ہوتے رہیں گے اور آپ سے دور ہوتے رہیں گے۔ جو بندہ روزانہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنا معمول بنا لے، روز 11 بار پڑھ لیں، اتنی مشکل آیت نہیں ہے۔ آیت نمبر جو ہے 38 ہے، آیت نمبر 38 سورہ حج، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، وہ اتنی آیت ہے، 11 بار پڑھیں روز، آپ دعا کر لیں، اللہ آپ سے یوں چھڑتا رہے گا، ہٹاتا رہے گا۔ چونکہ صحابہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اللہ نے ان دغاباز اور ناشکروں کو دور کرنا شروع کر دیا، اور 2 سال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ کیسر و کسریٰ بھی ان کے نام سے کانپ رہے تھے۔ دنیا میں اللہ نے جو ہے ایک نام بنا دیا مسلمانوں کا، اور واقعی ریاست مدینہ مضبوط ہو گئی، اور ریاست مدینہ پھیلتے پھیلتے مکہ اور حجاز کا علاقہ اس میں داخل ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔